تو دوستو میں نے تقریر کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کیا کہ آج کی رات اس کی بارگاہ میں دعا کرا، صرف دعا کی رات. میں نے کہا نا کہ رجب کی یہ آخری رات ہے، اس طرح اتنی بڑی رات. رجب کی کئی راتیں تھیں، کئی راتیں تھیں اس میں، جیسا 13 رجب کی رات تھی میرے مولا کی ولادت کی رات، پہلی رجب کی رات، 10 رجب کی رات، 13 14 15 کی راتیں تھیں. ایک برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ تھا جو آہستہ 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 گزرتا. And we didn't do anything. Literally لوگوں نے کیا ہوگا، میں جنرل بات کر، we didn't do anything. جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا ہم نے نہیں کیا. یہ وہ رات ہے اور اب آخری رات آ گئی. یہ رات کئی فضیلتوں کی رات، زیارت امیر المومنین کی رات. یہ وہ رات ہے کہ جس میں 12 رکعت نماز پڑھنا ہے، 2 رکعت. اس کا سورہ، میں سورہ نہیں بتاؤں گا، ٹائم نکل جائے. 2 رکعت کر کے نماز پڑھو اور کوشش کرو کہ ہر نماز کے بعد تسبیح شہزادی کون ہے، واجب نہیں، واجب نہیں. کیوں پڑھو؟ قبولیت نماز ہو. تسبیح اس لیے پڑھو کہ شہزادی کی تسبیح تمہاری نماز پڑھو. شریف امام ارشاد فرماتے کہ میری جدہ کی تسبیح تمہاری واجب نماز کو قبول کرے. یہ واجب نہیں ہے تسبیح، مستحب ہے. کمال ہے تسبیح کا کہ بیوی کی تسبیح واجب نہیں ہے، لیکن یہ مستحب عمل واجب کو قبول کرنا. ہر وقت پوری مدرسے تسبیح پڑھو. بیوی کی تسبیح کی امپورٹنس کیا؟ تمہاری ہر دعا سے پہلے تسبیح مظلوم بی بی زہرا. کیوں؟ پڑھ کے دعا کرو کہ پروردگار تجھے تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ. ہمیشہ مظلوم بولنا بی بی کو. کائنات کی مظلوم ترین بی بی کا نام فاطمہ. ہمیشہ بی بی کے نام کے ساتھ لفظ مظلوم استعمال کرو. What are you going to lose? What are you going to lose? تمہاری دعاؤں کی قبولیت میری بی بی کی مظلومیت دنیا کے سامنے. تو ہمیشہ دعا کرو پروردگار تجھے مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ. ہمیں یہ نماز آج کی رات اگر یہ 12 رکعت تمہاری نمازیں قبول ہو جائیں تو پھر تم دیکھو تمہارے لیے لائف کیسے بنتی ہے. How your life will change. عجیب رات ہے. تو یہ 12 رکعت نماز ضرور، اللہ کے رسول کی سرکار کی زیارت ضرور. دوستو زیارت امیر المومنین بھی آج کی رات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. مولا کی زیارت پڑھنا، معراج یہ، اور کل کا روزہ. 4 بڑے روزوں میں کل کا ایک روزہ ہے. کیا روزہ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ عبادت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ روزہ بہت آسان عبادت، اس لیے اس میں اجر زیادہ ہے. کل کا ایک روزہ 60 ایئرس کے روزے تو بعض روایتوں میں 70 ایئرس 70 ایئرس کے روزوں کے برابر. یعنی 70 سال تم روزہ رکھو، 70 سال 70 ایئرس تم روزہ رکھو، جو اجر ملے گا. تو آپ اس کو چھوٹا اجر مت سمجھو. آج آپ کو یہاں اندازہ نہیں ہو رہا، اسے کہ آپ شارجہ میں، آپ دبئی میں، آپ یو اے ای میں، آپ پوری دنیا میں، آپ زمین کے اوپر ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے. روزے کا ثواب نیچے سب سے زیادہ فائدہ کرے گا، مرنے کے بعد سب سے زیادہ فائدہ کرے گا یہ. اور پھر دنیا میں جو تمہاری زندگی کے جو تمہاری دعائیں رکی ہوئی ہیں وہ دعائیں کھلتی ہیں. روزے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. روزہ رکھنے سے انسان متقی بنتا، تقوی حاصل ہوتا، پائز بنتا. روزہ رکھنے سے انسان تقوی حاصل کرتا. ماہ رمضان کا مشہور جملہ ہے کہ تم روزے رکھو کہ تم صاحب تقوی بنو، متقی بنتا. اور امام علی متقین کے امام ہے. امام علی کسی اور کے امام نہیں ہے، میرا مولا متقین کا امام ہے، صاحب تقوی کا امام ہے. تو روزہ ضرور رکھو. کل کا 60 سال کے روزے کے بعد کیا بات ہے، کیا کریے، کیا یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. خالق کائنات، کریٹر ہے ہمارا، کریٹر. اس کے نام لو اور خوش ہو، اس کا نام لو دل کو سکون ملتا. میرا مولا دعائے کھمے میں بولتا ہوں ذکر ہو شفا، ذکر ہو شفا، اللہ تیرا ذکر شفا. اب یہ ایسا شفا ہے دوستو. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں بار بار پکارو یا عزیز ہو یا غفار، یا عزیز ہو یا غفار، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم. پکارو اللہ کے نام کو، یا غفور الرحیم. کتنی دفعہ اللہ نے خوراک لینا، یا غفور الرحیم. آج کی رات یہ ناموں سے پکارو اللہ کو، یا غفور الرحیم. دیکھو تمہارے دل کو سکون ملے گا، سٹریس دور ہوگا، بیماریوں سے بچو گے، دعائیں قبول ہوں گی. یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، یا رحم الراحمین. یہ بولتے رہو، بولتے اس لیے کہ یا رحم الراحمین جب بولتا تو اللہ کا رحم یوں ہی آتا. اور اسے کیا چاہیے؟ اس کی مرسی چاہیے. What we need, just tell me what we need just the mercy of Allah. کچھ نہیں چاہیے، اس کی مرسی سے وہ راضی ہے، اس کا کرم کر. رب العالمین کا کرم ہے. ایسا کریم پروردگار. آج کی رات اللہ کے ناموں سے جتنا
جتنا پکارو گے اتنا تمہارے دل کو سکون ملتا جائے گا، دعاؤں کی قبولیت ہو جائے گی. آج کی رات کو لوز نہیں کرتا. ڈونٹ فارگیٹ می ان یور دعاز، ڈونٹ فارگیٹ می ان یور دعاز. یہ رات صرف دعاؤں کو مانگنے کی. پھر نہیں بولنا بعد میں ارے یار یہ دعا قبول نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہی، یہ پرابلم، یہ پرابلم. جب اللہ نے رحمت کی رات کو رکھا ہے، ڈونٹ لوز اٹ، ڈونٹ لوز اٹ، ڈونٹ لوز اٹ. میں یہی بولنا چاہتا ہوں، لوز مت کرو کہ پھر اب 1 سال کے بعد یہ رات آنے والی. اور رزق کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، بزنس، جابس کے لیے، بے اولاد اگر کوئی ہے تو آج شہزادی کونین کا نور لے کر کے آیا ہے. اللہ کا رسول آیا، شہزادی کونین بیوی کا واسطہ لے کر دعا کر اولاد. اللہ تجھے مادر مظلوم مادر حسنین کا واسطہ ہو گیا. جتنے بھی اولاد ان کا، جس کی شادی نہیں ہوئی، ان لڑکیوں کے لیے بھی بہت اچھی دعا کر. اولاد کے لیے، شادی کے لیے، رزق کے لیے، صحت کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، عزت کے لیے. اللہ نے وہ عزت دی ہے ہمارے سرکار کہ زمینوں سے آسمانوں تک بتایا، عرش الہی تک بتایا، مقام خواب قوسین تک. کسی نبی کو یہ اسٹیٹس نہیں جو ہمارے رسول. تو اللہ کے رسول کا واسطہ دے کر عزتوں کی دعا کرو کہ اللہ تو عزتوں میں اضافہ. یہ شب معراج کا. اس کے بعد اولاد کرنے کے بعد آج کی رات بس آخری باتیں، آخری جملے مرحومین کو نہیں بھولنا. میں اس لیے اسٹریس کر رہا دوستو، 2 چیزیں ایک ساتھ ہم کو اللہ نے دی. اس سال رجب شب معراج ہم کو اتنی بڑی رحمت ملی کہ شب جمعہ بھی مل گئی اور شب معراج کا رات. تو اتنی بڑی رات ہے اپنے مرحوم باپ کے لیے، ماں کے لیے، بھائی کے لیے، بہن، سارے مرحومین کے لیے کثرت سے دعا کرو کہ پروردگار آج کی رات تجھے ماں باپ کو بخش، مرحومین کو بخش دے. آج کی رات ان کی معراج ہے. ان کی معراج کیا ہے مرنے والوں کی؟ اگر خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف میں ہے، کوئی پرابلم میں ہے، کوئی اندھیرے میں ہے، کوئی اللہ معاف کرے عذاب میں، تو آج کی رات ان پر رحمت کو نازل کر کے ان کی معراج کر دے. ان کی معراج کرتے ہیں محمد اور آل محمد کا واسطہ، اپنے حبیب کا واسطہ کہ جس کی محبت میں تم نے سارے عالمین کو خلق کیا، اس حبیب کا واسطہ، اور اس کنیز خاص میری شہزادی کا واسطہ کہ تو آج کی رات سارے مرحومین کے لیے معراج کر دے. کہ ہر دنیا کے ہر قبرستان میں، ہر گریو یارڈ میں، ہر سیمیٹری میں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا ہے، اللہ ان کی خبروں میں تو آج مکمل رحمتیں نازل کر کے ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان پر رحمت